بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ مجھے بیٹا میرا کہہ رہا تھا کہ آؤ فارم پر چلیں، تو مجھے اس کی کرتوت کا جو ہے نا، اسے ٹڈل کی کرتوت کا مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے صفائی نہیں وہاں کی ہوگی۔ تو میں نے اس کو یہ جو دالیں ہیں اور چینی مکس کر کے دے دی ہے۔ میں نے کہا میری کیڑیوں کو دانہ ڈال دینا، لیکن میں اتنی دیر تک فارم پہ نہیں آؤں گی جتنی دیر تک تم وہاں صفائی نہیں کرو گے، کیونکہ صفائی ہمارے مذہب کے مطابق نصف ایمان ہے۔ جہاں صفائی ہوگی وہیں خدائی ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی۔ تو مجھے تو گندگی سے بڑی نفرت ہے، تو میں اس جو ہے نا ٹڈل موٹے ٹڈ والا جو میرا بیٹا ہے 118 kg کا، اس کی حرکتوں سے میں بہت تنگ ہوں۔ اور یہ اپنا صرف پیٹ بڑھانے پہ، جنک فوڈ کھانے پہ اور سارا دن لیٹے رہنے کے علاوہ، موبائل چلانے کے، پب جی کے علاوہ اسے اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ پب جی پتہ نہیں کون سی بیماری، کون سی ماں ہے اس کی، جس کے یارے سارا دن لگا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ اور مجھے تو اس کی موٹاپے نے اتنا پریشان کر رکھا ہے، کون اس کو رشتہ دے گا؟ بار بار اسے کہتی ہوں کہ تجھے بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ تیری شادی ہو جائے۔ شادی تیری کیسے ہونی ہے جتنی دیر تک تیری فٹنس نہ ہو، سمارٹنس نہ ہو؟ اور تو نے اپنا ٹڈ تو لگتا دیکھا نہیں ہے کبھی۔ اٹھ کے شیشے میں اپنا پیٹ دیکھ کے کتنا بڑا ہو گیا۔ اب یہ یہاں آ کے تو جناب لے آیا مجھے زبردستی، اور یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ پھر وہی اس نے جو بچے آ گئے ہیں دیکھنے، اور وہ انہی کو صفائی پہ لگا دیا۔ تو اس کا پیٹ کہاں سے کم ہونا ہے؟ اس کا وزن کیسے کم ہونا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنی دیر تک یہ خود کام نہ کرے۔ تو میں نے تو اسی لیے تو یہ کام اس کو کر کے دیا کہ یہ حرکت میں رہے، پب جی کو چھوڑ دے اور اپنا کچھ کام کرے۔ اور یہ گندگی دیکھیں، حال دیکھیں اس نے کیا بنایا ہوا ہے۔ اتنی اچھی جگہ ہے، اور صفائی کے بعد تو یہ اور زیادہ اچھی لگے گی، لیکن اس کے کان پہ جوں رنگے، صحت اس کی سنیں تو صحت اس کی کمزور نہ ہو جائے۔ خود کرنے کی بجائے پھر ان بچوں کو ہی لگا دیا۔ تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں نا ذرا اس موٹے ٹڈ والے سے بھی کہیں کہ یہ بھی کچھ ہاتھ ہلائے، یہ بھی کام کرے اور پب جی کی جان چھوڑ دے اور اپنے یہ اس کام کی طرف توجہ دے۔ اس کے بعد مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اور اصیلیں جو ہیں وہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ دیسی جو مرغیاں ان کو بند نہیں کرنا پڑا، وہ خود ہی اپنے برآمدے میں اپنے جو ٹھکانے کی طرف چلی گئی ہیں۔ اور جانور بھی، پرندے بھی بہت سیانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص سمجھ دے رکھی ہے۔ جو ہی دن نکلتا ہے اور ان کی بانگیں شروع ہو جاتی ہے اور چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جی بلو آ گئی ہے۔ بلو کے لیے جی میں تو اسپیشل روٹی لے کے آئی تھی۔ بلو جو ہے یہ میرے فارم کی نگرانی کرتی ہے، خیال رکھتی ہے۔ اللہ کے بعد جو ہے یہ یہاں پہرا دیتی ہے، اور اس کے لیے میں اس کا خاص خیال کرتی ہوں۔ اس کے لیے روٹی لے کے آتی ہوں، بڑی سڑی سکی سی تھی یہ بلو، تو اب ماشاءاللہ روٹی اس کو ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اب صحت مند ہو گئی ہے، لیکن یہ کتا ہے وفادار جانور، جس کا کھاتا ہے نا پھر اس کے گن گاتا ہے، اور یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور جو ہی ہمیں دیکھ لے دم ہلانا شروع کر دیتی ہے، فوراً سے آ جاتی ہے ہمارے پاس۔ تو شام کا وقت ہو چلا ہے، اب ہم اپنے پرندوں کو بند کریں گے۔ ان کو بھی ہم نے دانہ پانی ڈال دیا ہے، بلو کو بھی روٹی ڈال دی ہے، تو ان کو اب ہم اللہ کے سپرد کریں گے۔ تو میں جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے اور آیت الکرسی کا تالا جو ہے وہ لگا کے پھر میں اپنے گھر کو روانہ ہوتی ہوں۔ تو بلے دیکھیں جی یہ اظہار تشکر کے طور پہ دم ہلا رہی ہے اور کھانا کھائے جا رہی ہے۔ فارم دیکھیں جی کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا نیٹ لگ رہا ہے۔ گھر سے جو بھی شپر وہ بکھرے، گندگی ادھر ادھر، پرندوں کی بینٹیں، اب دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، دل خوش ہو رہا ہے، سکون کا سانس مجھے آیا ہے۔ تو یہ ان بچوں سے خیر میں بھی بہت پیار کرتی ہوں، ان کے پیسے دیتی ہوں، کھانا ان کے کا اور چیزوں کا خیال رکھتی ہوں۔